الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العلي العظيم. جمعۃ المبارک کی یہ ہماری اور آپ کی جو مختصر سی ایک دینی مجلس ہوتی ہے، گزشتہ ایک دو ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے اس مجلس کے اندر گناہوں کے تعلق سے باتیں عرض کی جا رہی ہیں کہ گناہ کرنے سے انسان کو کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. گزشتہ ہفتے بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ گناہوں کے نقصانات کو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے باقاعدہ ایک کتاب میں جزاء الاعمال نام سے ذکر فرمایا. اسی مضمون کو ہم اور تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین اور دین کے علم کا جو نور ہے اس سے بھی محروم فرما دیتے. یہ بھی گناہوں کا بہت بڑا اثر ظاہر ہوتا ہے. چنانچہ ایک بڑے درجے کے امام ہیں، 4 اماموں میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ. حضرت امام مالک رحمہ اللہ یہ جو 4 مشہور امام ہیں ان میں سے یہ دوسرے نمبر کے امام ہیں. سب سے پہلے نمبر پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، دوسرے نمبر پر امام مالک، اور تیسرے نمبر پر ایک امام ہے، ان کا نام ہے امام شافعی رحمہ اللہ. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ دین کا علم سیکھنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے تشریف لے کر کے جاتے ہیں امام مالک کے پاس میں، اور ان کے پاس رہ کر علم حاصل کرتے ہیں. امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ امام مالک کے پاس پہنچے اور وہاں پر انہوں نے جا کر کے علم دین حاصل کرنا شروع کیا اور وہاں پہ رہے، کچھ وقت کے بعد یہ پھر وہاں سے فارغ ہو گئے اور اپنے وطن کو واپس جانے لگے. تو ان کے جو استاذ تھے، امام شافعی کے استاذ یعنی امام مالک رحمہ اللہ، انہوں نے چلتے ٹائم اپنے شاگرد کو ایک وصیت فرمائی اور عجیب جملہ کہا ہے. حضرت امام مالک نے فرمایا، بیٹا تم میرے پاس اتنے دن تک رہے ہو، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہارے سینے میں علم کا نور پیدا فرما دیا، تمہارے سینے میں علم کا نور آ گیا ہے. لیکن آگے جو جملہ کہا نا، وہ جملہ اتنا چھوٹا سا ہے لیکن ہمارے لیے بڑا عبرت کا ہے. آگے فرمایا فَلَا تُطْفِئْهُ بِالْمَعْصِيَةِ، فرمایا کہ اللہ نے تمہارے دل میں علم کا نور پیدا کر دیا، لیکن میری نصیحت یہ ہے کہ تم اس نور کو گناہ کر کے بجھا مت دینا. اگر تم گناہ کرو گے یہاں سے جا کر اور زندگی نافرمانیوں میں گزارو گے تو جو علم کا نور اللہ نے عطا فرمایا تھا نا، وہ سارا ختم ہو جائے گا، سارا ضائع ہو جائے گا. اب آج جو ہمارا معاشرہ ہے نا، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس میں جو آج کسی کے علم میں برکت نظر نہیں آتی. برکت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ علم تو بہت ہے لیکن ان کے علم سے جتنا لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا، وہ چیز نفع پہنچانے والی نہیں بن پاتی. وجہ کیا ہے؟
وجہ یہی ہے کہ ہم دین تو حاصل کر لیتے ہیں، علم بھی حاصل کر لیا، نمازیں بھی شروع کر دی، تہجد، اشراق، چاش، اوابین سب شروع ہو گئے، لیکن گناہ ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، گناہ کی عادت نہیں چھوڑ پاتے۔ تو اس گناہ کی عادت پڑی ہونے کی وجہ سے جتنا نور عبادت کا، جتنا نور علم کا ہمارے سینے میں آتا ہے نا، وہ ایک گناہ کر کے سارا نور ختم ہو جاتا ہے، سارا نور ضائع ہو جاتا ہے۔ کتنی ہم سب کے لیے عبرت کی بات ہے، ہم ماشاءاللہ اتنی باتیں دین کی یہاں سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، لیکن آپ غور کریں کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق کب ملے گی؟ جب ہم گناہوں سے بچنے کا ارادہ پیدا کریں گے، اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانیوں سے دور رکھیں گے، تو جو علم سنیں گے وہ سینے میں جائے گا، ایک نور پیدا کرے گا۔ نماز سے پہلے آئے، بیان سنا، حدیثیں آئیں ہمارے سامنے، دل میں نور آ گیا، نماز جمعہ ادا کی، وہ نور اور بڑھ گیا، سنتیں پڑھی اور بڑھ گیا۔ لیکن جب ہم یہاں سے فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر کے ہم گھر کو گئے، اب گھر کو جانے کے بعد میں پھر ہم نے وہاں پہ جا کے کوئی ایک آدھ گناہ کرنے شروع کر دیے، ہم نے موبائل کا غلط استعمال کر لیا، ہم نے ذرا سی بدنگاہی کر لی، تو جو یہ 1-1.5 گھنٹے اتنے پیارے ماحول کے اندر جو دل کی کیفیت بنی تھی، جو ایک نورانی کیفیت آئی تھی، وہ ساری پھر ہمارے گناہ سے ختم ہو جاتی۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے گناہ کرنے کا کہ ہم علم کے نور اور علم کی برکت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم جو کچھ حاصل کر رہے ہیں نا وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو وہ حاصل کیا ہوا نور سینے میں رہے گا، پھر وہ جب نور ہمارے دل میں ہوگا تو آگے عبادتوں کا اہتمام کرنا اور آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے۔ اور حضرت امام مالک نے جو نصیحت کی ہے امام شافعی کو، بڑا دل کو ہلانے والی چیز ہے، فرمایا بیٹا نور ہے تمہارے دل میں علم کا، لیکن اگر گناہ کرو گے تو یہ نور بجھ جائے گا، اور جب نور بجھ جائے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر نہ آدمی کو نیک اعمال کی توفیق ہوگی اور نہ ہی آگے گناہوں سے بچنا آسان ہو پائے گا۔ کتنی اہم بات ہے ہم سب کے لیے۔ تو اس لیے گناہوں کے جہاں بہت سارے نقصان، وہاں ایک یہ بھی کہ ہم علم کی برکات سے محروم ہو جائیں گے۔ گزشتہ ہفتے بھی بتایا تھا کہ گناہ کریں گے تو روزی کی برکات سے اللہ تعالی محروم فرما دیں گے۔ اسی طرح گناہ کرنے کا ایک اور بہت بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے نیک بندوں سے گھبراہٹ پیدا ہو جاتی۔ یہ حضرت تھانوی نے باقاعدہ کتاب میں یہ گناہ کے نقصانات کے اندر درج کیا ہے کہ جب بندہ لگاتار گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی اللہ والا، کوئی نیک آدمی اگر موجود بھی ہونا، بندے کو ان کے پاس جانے سے گھبراہٹ ہوتی، ہمت نہیں ہوتی، آدمی دو بات اگر کرنا چاہے نہیں کر سکتا، اتنی وحشت طاری ہو جاتی ہے اپنے اوپر اللہ کے نیک بندوں سے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ جب اللہ کے نیک بندوں کے پاس جائے گا نہیں تو جو گناہ کی کیفیت ہے وہ ختم ہوگی نہیں، یہ گناہوں میں رات دن بڑھتا چلا جائے گا اور نیک مجلسوں سے، اللہ والوں سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو اپنے دلوں کا جائزہ لیا کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ کیفیت ہو رہی ہے نا ہمارے اندر کہ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہوئے گھبراہٹ طاری ہے، ایک ہوتا ہے ادب کی وجہ سے آدمی نہیں بات کر پا رہا، نہیں کچھ کہہ پا رہا، وہ ایک ادب کا معاملہ ہے، لیکن کسی بزرگ کے پاس، کسی نیک شخص کے پاس جانے کی ہمت ہی نہیں ہو پا رہی، دو بات کرنے کی ہمیں توفیق ہی نہیں ہو پا رہی، تو حضرت تھانوی فرما رہے ہیں یہ ہمارے گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ آدمی اپنے گناہوں کا جائزہ لے۔ وجہ کیا ہے کہ جب بندہ نیکیاں کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایسی قوت دل کے اندر پیدا فرماتے ہیں کہ نیکیوں کی قوت کا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ نے نیکیوں میں کتنی طاقت رکھی۔
حدیث مبارکہ میں ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ نیکیاں کرتا ہے اور اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بلاتے ہیں اور بلا کے کہتے ہیں جبرائیل یہ جو بندہ ہے نا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل کو حکم دیا جا رہا ہے جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو اس بندے سے محبت۔ حضرت جبرائیل کہتے ٹھیک ہے یا اللہ، شروع ہو گئی اس سے محبت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل خالی اتنا ہی نہیں، پورے آسمانوں میں اعلان کر دو کہ یہ بندہ میرا محبوب ہے، جتنی بھی آسمانی مخلوق ہے سب اس سے محبت کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چاروں طرف اعلان فرما دیتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کا محبوب ہے، سب اس سے محبت کریں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حدیث مبارکہ میں ثم یوضع له القبول فی الارض، کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کے تمام انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں، سب کے دلوں میں محبت۔ یہ معاملہ ہے نیکی کا، اور ابھی جو ہم نے سنا وہاں پر وہ گناہ کا اثر ہے کہ گناہ کا اثر کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ دیکھیں گناہ ہو جانا بری بات نہیں ہے، میں بھی اور آپ بھی ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب سے کثرت سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہ پہ جمے رہنا بہت بڑی غلطی ہے۔ گناہ ہو جائے اللہ سے توبہ کر لیجئے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ بندہ نیکیاں کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر اعلان ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے اللہ والے کہ ان سے کبھی آپ نے ملاقات نہیں کی، کبھی آپ ان کے سامنے جا کے بیٹھے نہیں، کبھی آپ نے ان کی مجلس میں حاضری نہیں دی، لیکن جب ان کا نام آپ کے سامنے آتا ہے دل میں ایک محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک الگ ہی سکون کی کیفیت آتی ہے۔ یہ کیفیت کیوں آ رہی ہے؟ یہ وہی حدیث ہے کہ اللہ حضرت جبرائیل کو متعین فرما رہے کہ میں نے اس سے محبت کر لی، اب زمین والوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما، سب محبت کر رہے۔ ہم نے دیکھا ہے نا کہ اللہ والوں کا جنازہ، اللہ کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے نا، کوئی اللہ والا دنیا سے چلا جائے، اس کے جنازے کی کیفیت دیکھیں۔ جب حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہوا اور جنازے کی کیفیت تھی وہ سب نے دیکھی ہوگی، تو اس جنازے میں جب بہت سارے حضرات آئے تو میں نے کچھ سے پوچھا، میں نے کہا بھائی آپ کبھی حضرت شیخ سے ملے تھے؟ کا کبھی زندگی میں دیکھا بھی نہیں۔ کبھی آپ حضرت کی مجلس میں بیٹھے تھے؟ کبھی بھی نہیں۔ کبھی آپ نے حضرت کا درس سبق سنا؟ کبھی بھی نہیں۔ پھر کیوں آ گئے یہاں جنازے کے اندر کہ جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی دل کھینچا چلا آیا، رکا نہیں گیا، بس ختم بات۔ ایک عجیب کشش ہوتی ہے، آدمی کھینچا چلا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھ لیں اپنے علاقوں میں کہ رشتہ دار کبھی اگر جنازہ ہونا تو آدمی شرکت کیوں کرتا ہے؟ محبت کی وجہ سے نہیں۔ اگر شرکت کوئی کرتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ شرکت کر لو ورنہ شکایت ہو جائے گی۔ ہوتی ہے نہیں یہ بات کہ شرکت کرو ورنہ شکایت ہو جائے گی؟ اب وہ بیچارے کہاں کے رہنے والے، کہاں کے انتقال ہو رہا ہے، ان کا یہاں کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی تعلق والا نہیں، کوئی بیوی بچہ، گھر کے ماں باپ بھائی بہن کوئی نہیں، یہاں پر اکیلا تنے تنا آدمی ایک اجنبی شہر کے اندر انتقال کرتا ہے اور جنازوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے کتنی بڑی عبرت ہمیں اور آپ کو حاصل ہو رہی ہے کہ ہم جو یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم رسمیں نبھا کر کے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیں گے، ہم لوگوں کے ساتھ رسمیں نبھا کر کے چلیں گے تو سب ہماری عزت کریں گے۔ اگر ہم سب سے لین دین اور ساری رسمیں پوری ادا کریں گے تو سب کے دلوں میں ہماری قدر ہوگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، دلوں کے اندر قدر ہمارے پیسہ خرچ کرنے سے نہیں آتی، دلوں میں قدر اللہ کی طرف سے اعلان ہونے کی وجہ سے آتی۔ ثم یوضع له القبول فی الارض،
اگر ہمیں دنیا میں نیک نامی بھی چاہیے ہے نا، دنیا کی بھی، تو وہ بھی ہمیں دین کے ہی ذریعے مل سکتی ہے، دنیا کے ذریعے ملنے کا اس کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کیوں پھر ہم اور آپ گناہ کر لیتے کہ بھائی یہ تو کرنا ہی پڑے گا؟ کیوں کرنا پڑے گا؟ فلاں ناراض ہو جائے گا، وہ رشتہ دار روٹ جائے گا، اس کی وجہ سے ہمیں تو یہ غلط کام ہونے کے باوجود کرنا پڑے گا، تو آپ کر لیتے ہیں، ساری رسمیں نبھا لیتے ہیں، لیکن آپ رزلٹ دیکھیں کہ کسی کی پھر کوئی قدر نہیں ہوتی، مرنے کے بعد بھی آدمی صرف اس لیے آتا ہے کہ نہیں جائیں گے تو گھر والے اس کے شکایت کریں گے کہ انہوں نے بتاؤ موت میں بھی نہیں پوچھا۔ تو دنیا کی بھی عزت نہیں حاصل ہو پا رہی ہمیں بغیر اللہ کے راستے پہ چلے ہوئے، اور آخرت کی تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم اللہ کے راستے پہ نہیں چلیں گے۔ تو پھر ہم یہ ذرا سوچیں کہ ہم چلنے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہے پھر ہم تیار؟ ہم فیشن کے چکر میں آوارہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانیوں میں بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اپنی شکلیں، اپنی صورتیں، اپنے لباس، ہر چیز ہم نے خلاف کر لی۔ کیوں کر لی؟ دنیا والے ہمیں اچھا سمجھ لیں، اسی لیے تو کر رہے ہیں، تاکہ ذرا دو حیثیت بن جائے لوگوں کے سامنے، دو لوگ ہمیں سلام کرنے والے بن جائیں۔ ہم کتنی غلط جگہ سے اپنی عزت ڈھونڈ رہے ہیں، کتنے غلط عمل کے ذریعے اپنی عزت ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں سے تو عزت کبھی زندگی میں نہیں مل سکتی، کبھی بھی زندگی میں نہیں۔ اگر ہمیں کہیں سے ممکن ہے عزت ملنا تو وہ اللہ کے اور نبی کے راستے ہی سے ہے۔ گناہ کو چھوڑ کے نیکیوں پر عمل کر کے اللہ دنیا میں بھی عزت دے دیتے، اور آخرت کی تو پھر جو ملے گی وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اللہ والوں کی جو ساری دنیا قدردان ہے، ابھی کچھ وقت پہلے ہفتہ بھر ہوا ہوگا، یہ جو نام سنا ہوگا آپ نے، سیلیبریٹی تھی، ہیروئن تھی، پھر توبہ کر لی، پھر صحیح ہو گئی، ثنا خان، وہ مدرسے میں آئی پچھلے اتوار میں، اس کے شوہر بھی تھے مفتی صاحب اور وہ بھی تھی ذات میں محترمہ۔ اب وہ مدرسے میں آئیں، ساری چیزیں دیکھی، سارا گھوما، سب دیکھ بھاگ کر کے اور گئیں۔ کیوں حاضر ہوئی؟ کیا چیز تمہیں وہاں سے کھینچ کے اس مدرسے کے اندر لے کر آئی؟ بھائی شہر کے اندر ایک سے ایک لڑکی میک اپ کرنے والی ہے، وہ اس کا میک اپ دیکھنے بھی تو آ سکتی تھی۔ جو ان کو کاپی کر رہی ہیں کہ یہ ہماری آئیڈیل ہیں، وہ ان کو بھی تو دیکھنے آ سکتی تھی کہ دیکھیں ذرا کیسی کیسی حسین و جمیل میک اپ کرنے والی لڑکیاں موجود ہیں یہاں پر، کون کون کیا کیا فیشن کر رہا ہے۔ کسی چیز کو نہیں، کس نسبت کے اوپر حاضری دی کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے بارے میں بہت سنا، دل میں ان کی بڑی محبت ہے، حضرت تو نہیں کم سے کم حضرت کی جگہ کی زیارت کر لیں، حضرت کی جگہ کی زیارت کر لیں۔ اب آپ ذرا غور کریں اس بات پہ کہ ہم جو ان فلم انڈسٹری کو کاپی کرتے ہیں، فلم انڈسٹری کس کو پوچھ رہی آ کر؟ انہیں خود پتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں، یہ بھی ڈوب رہے ہیں قوم ہمارے چکر میں۔ ان کے دلوں میں بھی عزت اگر ہے تو وہ اللہ والوں کی عزت ہے، دنیا داروں کی وہ بھی عزت نہیں کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ہم پھر کیوں گناہ کے اندر جاتے ہیں، کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ یہ حدیث میں نے سنائی ہے، اس کو ذہن کے اندر رکھیں، کتنی عبرت انگیز ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے حکموں پہ چلیں گے، اللہ بھی محبوب بنائیں گے، زمین والے بھی محبوب بنائیں گے، اور زمین والوں کے چکر میں پڑیں گے، رسمیں نبھائیں گے، اللہ کے ناراض کر کے دنیا کو خوش کرنے کے لیے سارے حرام کام کریں گے، نہ دنیا والے پوچھیں گے نہ اللہ کے یہاں پھر ہماری پوچھ ہوگی۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہمیں کس کو اختیار کریں۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ مجھ کو بھی اور آپ سب کو مرنے سے پہلے گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرمائے، اور نیکیوں پر اللہ ہم سب کو جمنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔